پاکستان ایک ایسا ملک جس کے قیام کے 64 سال بعد اس کے قیام کی داستان اور اہمیت صرف اسکول کی کتابوں تک رہ گئی ہے۔ ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری قوم کے ہر فرد کے لیے آزادی کا مطلب الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے آزادی 2 وقت کی روٹی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے آزادی ان روٹی کی ترسنے والوں کو نظر انداز کرنے کا نام ہے۔ ہم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہماری خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والا علم جہالت اور اس علم کو بتانے والا شخص جاہل کہلاتا ہے۔ ہم سیاست سے خوب واقف ہیں، مگر پچھلے 50 سالوں سے ہم ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے بیچ میں آج تک لٹک رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، لیکن صرف تب تک جب تک کسی اور ملک میں ہمیں حسین مستقبل کے مواقع نہ نظر آئیں۔ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، لیکن تھوڑے نئے زمانے کے، جن میں صبر، برداشت، ایمانداری اور بھائی چارے جیسی چیزیں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ آج ہم بلوچی، مہاجر، سندھی، پٹھان اور پنجابی ہیں، اور ہمیں حق ہے یہ سوال اٹھانے کا کہ ہمیں اس پاکستان نے آخر دیا ہی کیا ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کو لسانیت کے نام پر بانٹ دیا گیا۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں 3 جنگوں کا سامنا کیا، اپنا ایک بازو بھی کٹوا دیا۔ اس کے باوجود یہ دنیا کی 7ویں اور مسلمانوں کی پہلی اور واحد ایٹمی طاقت ہے۔ وہ ملک جس کو پچھلے 60 سالوں سے آج تک لوٹا جا رہا ہے، لیکن آج بھی یہ ترقی کی طرف بہت دھیمی رفتار سے بڑھ ضرور رہا ہے۔ یہ سب کچھ ناممکن تھا اگر اس ملک کے قیام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا نہ ہوتی۔ یہ ملک کسی انسانی اور شیطانی طاقت کی مرضی اور سیاست کی بنائی ہوئی سیکولر سٹیٹ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی گئے لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یہ ایک اسلامک سٹیٹ، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ ہمارے ملک کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ اس کی قوم مایوسی، تنگ حالی، مہنگائی، دہشت گردی اور حرام خور حکمرانوں کی بد عملی کا شکار ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ صرف حکمرانوں کو دینا ناجائز بات ہوگی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، ہر قوم کو ویسا ہی حکمران ملتا ہے جیسے حکمران کی قوم مستحق ہوتی ہے۔ آج جو بھی ملک کا حال ہے، اس میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری اور اسلام سے دوری کے نتائج ہیں۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 1500 سال سے کچھ ایسے ہی حالات کا فائدہ اٹھا کر دنیا میں فتنے اور جنگیں برپا کر کے دنیا کی شکل میں تبدیلی لا رہے ہیں، اور 60 سالوں سے جن کا اولین نشانہ پاکستان اور اس کی عوام ہے۔ جس دور میں فری میسنز اپنی مرضی سے مسلمان دنیا کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی سیکولر سٹیٹس میں بدل رہے تھے اور اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام کو انجام دے رہے تھے، اسی زمانے میں ان کی مرضی کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہودی اسٹیٹ کے قیام سے 1 سال پہلے ہی پاکستان بنا دیا۔ بظاہر تو دونوں ملکوں کی تاریخ میں کہیں پہ بھی دونوں کے بیچ میں ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہوا، لیکن فری میسنز یہودی پاکستان کو ایک خطرے کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی وہ باتیں جانتے ہیں جو آج بدقسمتی سے خود پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسٹیٹ آف اسرائیل کے قیام پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز اسٹیٹ قرار دیا، اور ان کا یہ فرمان تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو دنیا کی لیگل اسٹیٹ تسلیم نہیں کرے گا۔
پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن کا ظاہری عمل تو جاری رہا، مگر پاکستان کا معاشی، عدلی اور قانونی نظام وہی انگریزوں یعنی فری میسنز کے بنائے ہوئے سیکولر نظام جیسا قائم رہا۔ سود اور ربا پاکستان کے معاشی نظام کی بنیاد بن گئے، اور اس زمانے کے بعد سے ہر دفعہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ پاکستان کی حکومت ایسے انسانوں کے ہاتھ میں دی گئی جو پاکستان کو پوری طرح سنبھالنے کے لائق بھی نہ تھے، اور جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان سب لیڈروں میں سے جنرل ضیاء الحق ایک واحد ایسے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن کے ذریعے اسلامی قوانین نافذ کروائے، لیکن ان کا بھی وہی حال ہوا جو لیاقت علی خان کا ہوا تھا۔ یہ بات حیران کن ہے اور کچھ لوگوں کے لیے شاید ناقابل یقین بھی کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے اور اب تک ہو رہے تقریباً ہر فساد کے پیچھے فری میسنز کا ہاتھ ہے، جس میں ہمارا ہمسایہ دی سیکولر اسٹیٹ آف انڈیا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ فری میسنز مزید مضبوط اور طاقتور بنتے گئے، اور اب اپنے مقاصد کی ضروریات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو مختلف ناموں کے مختلف گروہ یا ڈپارٹمنٹ میں بانٹ دیا۔ تاریخی طور پر ہر ملک کے حکمران، سیاسی آداب اور سیاسی نقطہ نظر پہ خفیہ کنٹرول فری میسنز کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے کنٹرول میں ہونے پر کسی بھی ملک کے قانون اور سیاسی حالات کو فری میسنز کے مقاصد کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کم ہونے کی وجہ بھی فری میسنز کی چال بازی ہے۔ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے جذبے اور اسلام کے ذریعے ایک پورا ملک بنا دیا۔ فری میسنز یہ جانتے تھے کہ صرف جسم کو قید کرنے سے پاکستانیوں کی سوچ کو نہیں روکا جا سکتا، اور کسی بھی ملٹری اور سیاسی خطرے سے بڑا خطرہ فری میسنز کو آزاد خیال اور آزاد سوچ سے تھا۔ اس لیے انہوں نے پاکستان پہ اس جنگ کو مسلط کیا جس کو آج دی فورتھ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا مقصد پاکستانیوں کی سوچ اور ذہن پہ کنٹرول کرنا تھا، اور جو ہتھیار انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیے وہ ہمارے ہی گھروں میں آج بھی موجود ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا سوچنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہمارے گھر والوں اور ہمارے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کا اس قدر برین واش کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ Television is a massive mass hypnotist to the global mind. And what happens is it is implanting a belief in reality by the minute, and then once we take on that belief implanted, when information enters the eyes, we edit it on the basis of that belief. And so what the global population is subjecting or is subjected to, suffering from, is actually literally mass hypnosis. And when we talk about people who kind of start to see things and see the manipulation they couldn't see before, what do we say about them? What do they say about themselves? They say, I woke up. Exactly what they've done. When people start to go, hey, I can see it now, it's like someone has gone along, like the hypnotist, and clicked their fingers, and it's like, oh, I can see it now. Mass hypnosis. And that is the greatest hypnotist on the planet, and that's the basis of why it was created. For me, the conscious level is the experiencer and observer of reality, but the subconscious is the creator of it, the generator of it. And this is why the Illuminati want the subconscious mind through subliminals. What does subliminal mean? It means below threshold. It's below the threshold the conscious mind picks up, but the subconscious mind picks everything up like a sponge. And therefore they are planting these thoughts into the subconscious, which then filter down into the conscious, and we think we're having our own thoughts when actually they're implanted thoughts done at a subliminal level.
آج کل کے زمانے میں پاکستان کے لوگ، خاص طور نوجوان نسل، اپنا زیادہ تر وقت ماڈرن میڈیا پہ گزارتی ہے۔ ٹیلی ویژن، سینما، انٹرنیٹ، کمپیوٹر گیمز، بکس، میوزک اور موویز جیسی چیزیں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری نالج کی سورسز بھی ہیں۔ ہمارا ذہن ان چیزوں سے انفارمیشن حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کانشیسلی حاصل کرے یا سب کانشیسلی۔ ہمارے ایتھکس اینڈ مورلز، صحیح اور غلط میں فرق، معاشی اور سیاسی نظام کی بناوٹ کا طریقہ اور سوشل لیونگ سٹینڈرڈ جیسی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن اسی میڈیا کے ذریعے ہماری آنکھوں کے سامنے سے روزانہ گزاری جاتی ہے، اور یہی میڈیا آج کے زمانے میں کسی بھی انسان کے لیے دنیا اور حقیقت کے بارے میں نقطہ نظر قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس میڈیا اور انفارمیشن سسٹم پہ کنٹرول ہونے کا مطلب ایک پوری عوام یا انسانوں کی بڑی تعداد کے ذہن اور سوچ کو اپنے اختیار میں لینے کے برابر ہے، اور یہی اختیار فری میسنز کی مٹھی میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ فری میسنز انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے اپنی آئیڈیالوجی، سوچ اور بلیفز ہم پر اس طریقے سے امپوز کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سوچ اپنی خود کی لگنے لگتی ہے۔ بڑی بڑی موویز، کارٹونز اور ایڈورٹائزمنٹ سے لے کر بچوں کے اسکول کی کتابوں تک پوری میڈیا انڈسٹری فری میسنز کی موجودگی کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس ہی میڈیا کے ذریعے ہمیں اور یہاں تک کہ ہماری پچھلی جنریشنز کو بھی ہماری اصل تاریخ سے بڑی صفائی اور کامیابی سے محروم کیا گیا۔ ہماری تاریخ کو اس طریقے سے کرپٹ کیا گیا کہ پاکستان بنانے والوں اور پاکستان بننے کی وجہ دونوں بھلا دیے جائیں، اور الٹا پاکستان بنانے والوں کے خلاف خرافات پیدا کیے گئے۔ آج قائد-اعظم کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، علامہ اقبال کو صرف ایک شرابی شاعر سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان کو علامہ اقبال کی نشے میں کی گئی غلطی بتا کر بیان کیا جاتا ہے۔ سننے میں ناقابل یقین ہے، مگر ہمارے کچھ بڑے علماء اور ہسٹری ٹیچرز جو دکھنے میں تو عام پاکستانی دکھتے ہیں، لیکن اصل میں ان میں سے بہت سے فری میسنز کے اسپانسرڈ اور ٹرینڈ برین واشرز ہیں۔ If you sat around a table and you said, right, what we need to do is we need to find some way of getting young people to see the world the way we want them to see it, so that by the time they become adults, they are completely following the reality we want them to believe in. Someone might say, well, they might not have it but you know the ideal thing? What we do is we have a system where we take children away from their parents at least 5 days a week, all day, from about the age of 4 and 5, and we have control of their minds until they're about 17, 18. That would be ideal. Well, of course, that's what happens. It's called the education system. Yes. And it's indoctrination. حیدرآباد کے علاقے میں قائم داؤد پبلک اسکول میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جماعت کی سائنس اور اسلامیت کی کتابوں میں قابل اعتراض لٹریچر پڑھانے پر بچوں کے والدین نے اسکول انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے بچیوں کو اسکارف نہ پہننے اور دوپٹہ نہ اوڑھنے کی پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ سائنس کی کتابوں میں جنسی مضامین سمیت جان تھامسن نامی غیر مسلم مصنف کی لکھی ہوئی دنیات کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جو کہ ہمیں منظور نہیں۔ جو یہاں پہ جنسی بیرا روی کا چیپٹر شروع کیا گیا، اس کے علاوہ جو میں نے اسلامیات کی بک دیکھی وہ مسٹر تھامس پڑھا رہے ہیں، لکھی بھی ان کی ہے، اور اس میں ویژن ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایسا ہے، مسلمان ایسے کرتے ہیں، مسلمان ایسے وضو کرتے ہیں، مسلمان اتنی بیویاں کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں ان کے محمد نے کی، ان کے محمد نے کی۔ تو اگر اس کے پیرنٹس کو ہمیں اس چیز کو نوٹیفائڈ کیا غلط چیز کو، تو اس کا احتجاج کرنے پر بچیوں کو اسمبلی میں سے نکال کر ٹارچر کیا، گارڈ کے حوالے کیا، اس کو باہر گیٹ پر ان کو کھڑا کر۔ عربی اور فارسی زبان کی سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ تو بہت پہلے ہی تقریباً ختم کر دیا گیا تھا، اور اب اردو کو بھی ہمارا اپنا میڈیا رومن اردو نامی بیماری کے ذریعے ختم کر رہا ہے۔ آج بہت چند پاکستانی ایسے پائے جائیں گے جو اپنی مادری زبان خالص اردو کو لکھنا،
पढ़ना, समझना और बोलना जानते होंगे। पाकिस्तान की सारी असल हिस्ट्री और कल्चर उर्दू जुबान में है। आज हमारे मॉडर्न और एडवांस स्कूल्स में शेक्सपियर जैसे अंग्रेजी शायर और उर्दू में उमराव जान जैसे बेमकसद असबाक पढ़ाए जाते हैं, मगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हकीकत और उनकी शायरी और फलसफे जो एक मुसलमान के अंदर कुफ्र के खिलाफ आग लगाने की सलाहियत रखते हैं, उनका जिक्र हमारी अपनी एजुकेशन में ना होने के बराबर है। एक जगह हमें हमारे इस्लामिक पाकिस्तानी कल्चर से दूर ले जाया जा रहा है, दूसरी जगह हमें गुनाहों, बेहयाई और लापरवाही की तरफ खींचा जा रहा है। हमारी कौम को बचपन से ही इस दज्जाली निज़ाम को तस्लीम करने का कायल बनाया जाता है। मूवीज, टीवी ड्रामा और यहाँ तक के कार्टून के जरिए भी हमें उन सारी चीज़ों से फैसिनेट किया जाता है जो इस्लाम में नाजायज़ और गुनाह की हैसियत से देखा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी को सादगी और आजिज़ी से गुजारने का हुक्म दिया, मगर एडवर्टाइजमेंट्स और मूवीज के जरिए लाइफस्टाइल को हाईएस्ट लेवल पे दिखा के पूरी आवाम को एहसास कमतरी का शिकार बनाया जा रहा है। अपना होश संभालते ही इंसान इस लाइफस्टाइल को पाने की दौड़ में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है और अल्लाह के लिए वक्त बकाया जिंदगी के तकाजों के सामने बहुत मामूली लगता है। आज हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल, चाहे वो किसी भी तबके से हो, अपना ज्यादातर वक्त खुद की ज़ाहिरी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बनाने में और अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह प्रमोट करने में ज़ाया करती है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को दिए जाने वाले धोखे की सबसे अव्वलीन किस्म प्यार और मोहब्बत के नाम पर 12 साल तक के बच्चों में भी सेक्सुअल डिजायर्स को पैदा करना है। आज हमारी तकरीबन सारी नौजवान नस्ल मूवीज और बेहुदा शायरी से लेस गाने बहुत शौक से देखती और सुनती है और अपनी माँ, बाप, बहन, भाई को छोड़कर अपने आसपास मौजूद हम उम्र लोगों के अंदर वैसे शख्स को ढूंढती है जिस पे वो अपनी मोहब्बत जाहिर कर सके, लेकिन असल में उनको तलाश उस जाली शख्सियत की होती है जो उनको मूवीज में दिखाई और गानों में सुनाई देती है। दोस्ती से शुरू होने वाली गुफ्तगू प्यार मोहब्बत तक और उसके बाद ऐसे नताइज पे पहुंचती है जो पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है। किसी जमाने में ट्यूशन की सहूलत सिर्फ उन बच्चों को दी जाती थी जो पढ़ाई में कमजोरी जाहिर करते थे और शाम का वक्त खेल कूद और आम सरगर्मियों में गुजरता था। आज पढ़ाई और ट्यूशन सेंटर के नाम से कम्युनिटी सेंटर्स खुले जा चुके हैं जो पूरा पूरा दिन नौजवान लड़कियों और लड़कों को अपने माँ बाप, घर और जिंदगी की दूसरी जरूरी मसरूफियात से दूर रखते हैं। तालीम के अलावा इन कोचिंग सेंटर्स में क्या क्या होता है, इस बात से तो हम सब खूब वाकिफ हैं। इस बेहयाई को हमारी आवाम में मीडिया, सेलफोन, खसूसन SMS पैकेजेस के जरिए इस कदर आम कर दिया गया है कि अब इन नाजायज ताल्लुकात का होना हमारी नौजवान नस्ल के लिए जिंदगी की एक अहम जरूरियात लगने लगी है।
खतरनाक होगा और बॉम्ब ब्लास्ट होंगे हर जगह और बुरे हालात हो जाएंगे। पहले नजर आ रहा था जब मुस्तफा कमाल थे, लेकिन अब थोड़ा डाउट लग रहा है। गवर्नमेंट चेंज होने पे कुछ हो सकता है, इस गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान बिल्कुल बहुत बुरा बुरा बदतरीन होता ही जा रहा है, बिल्कुल बेटर फ्यूचर देख नहीं सकते। फ्यूचर तो अभी देख ही रहे हैं कि रोटी 7 रुपए की मिलती है। बहुत बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के, जो है उससे ही बदतर होगा 2-3 साल में। वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे को जो है वो तोहफे देते हैं एक दूसरे को, वैलेंटाइन डे तो एक तरह का वैलेंटाइंस डे कहलाता है। वैलेंटाइन डे होता है। और ये वैलेंटाइंस डे विकी ग्लासियस, जाहिद खान, एक्टर में आमिर खान, माइकल जैक्सन, सलमान खान, एक्ट्रेसेस करीना कपूर, एक्टिंग अच्छी करता है, फिल्म अच्छी लगती है। कहा जाता नहीं है अभी तक तो। इन पाकिस्तान से रिलेटेड अगर हो, वैसे तो फेवरेट पर्सनैलिटी मतलब इंडिया के एक्टर ही हैं अभी तक तो। शाहरुख होगा, एक तो शाहरुख खान, दूसरी करीना कपूर। एम ए वाला Sorry, forgot. हमारा I'm sorry. थर्ड मार्च याद है। I'm sorry. 23 मार्च को करारा पाकिस्तान हुआ 1937। इंडिपेंडेंस डे तो नहीं था, होता पता नहीं क्या था, नहीं याद। I think that's your date. I don't know. 1971 में जंग हुई थी इंडिया के अगेंस्ट, उसका रिजल्ट पाकिस्तान जीत गया था। I have no idea about it. तो मुझे क्या बताऊँ। अल्लामा इकबाल की डेथ हुई थी शायद। और ये पाकिस्तान इसलिए बना है कि हमारे अपने मुसलमानों के जब पाकिस्तानी बने हुए थे तो मुसलमानों को कोई खास जगह नहीं था। वो जो अपनी इबादत कर रहे थे या कोई अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे तो लोग उन्हें मजाक उड़ाते थे। आज़ाद मुल्क चाहिए था हमें और हमारे रिलीजन के लिए। पाकिस्तान इसलिए बना था कि ताकि मुसलमान अलग अलग आ सकते। मुसलमानों के लिए बनाया ताकि मुसलमानों को अपना कल्चर मिले, अपना। ये तो स्ट्रेटेजी मुझे पता नहीं है क्यों बना है। जब हम आए दुनिया में तो वो बना हुआ ही था, सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों है कि हमारे आइडियल्स और हीरोज मूवी और ड्रामा एक्टर्स, सिंगर्स और मॉडल्स हैं और हमें हमारे अपनी उम्मत और अपने मुल्क के हीरोज का नाम तक नहीं मालूम। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किस तरह संभालेंगे या किस तरह सुधारेंगे जब हम अपने मुल्क की पहचान, अपनी तारीख और इस मुल्क के मकसद से ही वाकिफ नहीं? और क्या सिखाएंगे हम अपनी आने वाली नस्लों को? क्या बताएंगे उनको कि हमारी खुद की पहचान बहुत पहले ही गर्क हो गई और हम दूसरों के नक्शे कदम पर चलने वाली एक नाकाम कौम है?
یہ بات درست ہے کہ یہ سب فری میسنز کے بنائے ہوئے نظام کا نتیجہ ہے، لیکن اس نظام کی سب سے بڑی طاقت ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے۔ آج اس سیکولر نظام کا حامی اور ماڈرن ویسٹرن کلچر کو پوری طرح سے اپنانے والا مسلمان لبرل، ماڈریٹ یا پڑھا لکھا مسلمان کہلاتا ہے، اور ایک اللہ کے نظام سے وابستہ رہنے والا، سادگی اختیار کرنے والا، اللہ کے خوف سے برائی کے خلاف نصیحت کرنے والا مسلمان ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ اور جاہل کہلاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان ایک واحد ملک یا قوم نہیں جن کی آئیڈیالوجی کو فری میسنز نے اپنا نشانہ بنایا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ چاہے وہ آٹومن امپائر ہو یا مغل امپائر، ہر دفعہ مسلمانوں کے مار کھانے کی وجہ اسلام سے دوری اور اس کی طرف لاپرواہی ہے۔ اگر بات خصوصاً پاکستان کی جائے تو فری میسنز کا اولین نشانہ پاکستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے ورلڈ ڈومینیشن کے مقصد کے اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو اپنی اسٹیٹ آف اسرائیل اپنے پرومس لینڈ کے نقشے کے مطابق پھیلانی ہے، اور پھر اس گریٹر اسرائیل کو رولنگ اسٹیٹ آف دا ورلڈ بنانا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کسی بھی مسلمان ملک کو کسی بھی صورت میں اپنے مقابل کھڑا نہیں ہونے دے سکتے، خاص طور پہ کوئی ایسی مسلمان مملکت جس کے پاس خطرناک فوجی وسائل ہوں۔ پورا بنے گا، وہ نقشہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 میں انہوں نے یہ نقشہ دیا ہے دنیا کو، ایک سانپ اس کے گرد ہے، اور وہ ان سب کے علاقوں کو یہ لے کر ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ 1.5 کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے، ابھی جو 35 لاکھ آیا ہے صرف، موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں؟ 3 ملین، 3.5 ملین، اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی جو یہودی اب یہاں لائیں گے، اس کے لیے ہمیں رقبہ چاہیے، ہمیں گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائیں گے۔ آج پاکستان کو مزید توڑنے کے لیے فری میسنز نے ڈیموکریسی نامی ڈرامے کے نام پر اپنے خریدے ہوئے ایجنٹس الگ الگ صوبوں کی الگ الگ لسانیت کے لیڈرز بنا کر بھیج دیے، جو پوری قوم میں لسانیت کے بنیاد پر فرق ڈال کر قوم کو یکجہت ہونے سے روکتے ہیں اور قوم کی نوجوان نسل کو انقلاب کے نام پر غلط راستے پہ چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ CIA، را اور موساد جیسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے اور بلیک واٹر جیسی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے پاکستان کے الگ الگ صوبوں میں کبھی بلوچستان لبریشن آرمی تو کبھی تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بغاوتیں برپا کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ناپاک اور حرام خور حکمران مسلط کر کے پاکستان کے ہر نظام کو بدترین حالات میں ڈھکیل رہے ہیں۔ ایک جگہ میڈیا کے ذریعے ہماری عوام کو عیش و آرام کی زندگی کا عادی بنایا جاتا ہے، دوسری جگہ بے ایمان حکومت کے ذریعے معاشی حالات اس قدر بگاڑے جا رہے ہیں کہ عوام بھوک اور غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ دہشت گردی، مہنگائی اور ہر سسٹم کو ناکام اور ناکارہ بنا کر ہمارے اپنے نیوز میڈیا کے ذریعے ملک کے حالات اس رنگ میں دکھائے جاتے ہیں کہ آج پوری عوام مایوس ہو چکی ہے اور پاکستان سے وابستہ ساری عوام کی امیدیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے اپنے نیوز میڈیا کی بے حیائی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نیوز رپورٹس میں ہندوستانی گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کو دیکھیں، اور اسی میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہونے والی ہر دہشت گردی میں پاکستان کو ملوث قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اور ایک فیل سٹیٹ قرار دینے کے لیے اور پاکستان کی عوام کو اس حال پہ پہنچانے کے لیے کہ جب امریکہ اور انڈیا پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجے تو عوام پاکستان کے دفاع میں کھڑے ہونے کے بجائے ان تنگ حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے آنے والے سیکولر یعنی دجالی نظام کو تسلیم کر کے کفر کے حقدار بن جائیں۔
پاکستان میں کچھ بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے دلوں میں غیرت اور خودی کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں واپس پلٹنا ہوگا اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت اللہ منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس کے لیے جدوجہد ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا، اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی، آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا، معجزے کے طور پر دیا، تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے سپاہی بنیں، ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا۔ یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان جو صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہو۔ قائد اعظم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں، یہ ویسے تو پورا آپ کو مل جائے گا اس کتابچوں کے اندر۔ ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے، لاہور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب، انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے، اور جو ٹی بی کے امراض کے اسپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ، انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا 2-4 جملے بولتے تھے تو سانس پھٹ جاتا تھا، تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ گفتگو نہ کریں۔ ہم پاس ہی بیٹھے تھے، کوئی نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کچھ آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی، تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے۔ اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت۔
पाकिस्तान अल्लाह सुब्हानो ताला की दी गई नेमत है और इस नेमत के साथ इसकी कौम को दिया गया एक मकसद। ये एक ऐसी खुशखबरी है जो इस कौम को इसके भुलाए हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बार बार दी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि लिया जाएगा काम तुझसे अब दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।